بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجہ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ معزز موقر علماء کرام، اعلان کے مطابق وقت مکمل ہو چکا ہے، اب دعا ہو جانی چاہیے، چونکہ حضرت رحمت اللہ علیہ ہم سب کے مربی اور ہم سب کے بڑوں کے جانشین اور سرزمین سونگڑا کے سرخیل حضرت العلامہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم، جن کی یاد میں آج اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے، اس محلے والوں نے، بزرگوں نے، سب نے مل کر اس محبت کا اظہار کیا کہ علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد، جن کو یہاں کے لوگوں نے، بزرگوں نے، حضرت مولانا کے صاحبزادوں نے دعوت دی، بلایا، یہ میں سمجھتا ہوں اتنے علماء کرام کا آ جانا حضرت مولانا کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تفصیل پہ نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وقت مکمل ہو چکا ہے، وقت سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ آئندہ اگر ہم اعلان کریں گے لوگ کہیں گے ان کا تو 10 سے 12 ہو جاتا، جائے گا کون؟ اس لیے ابھی میں ایک بہت دور گیا تھا جلسے میں، وہاں بھی اعلان ہوا تو لوگوں نے کہا کہ 9 بجے تک کا تھا اعلان، لیکن پھر 10 بج گیا اور 10 بجے ہی پھر ہم نے اعلان کیا کہ 10 بجے دعا ہو جائے گی، ہو گئی دعا۔ بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، ساری باتیں آ چکی ہیں، اصل جو بات یہ ہے کہ حضرت مولانا ہم سب کے سرپرست تھے، مربی تھے، دعا گو تھے۔ میں کن کن ان کے کمالات کو بیان کروں، میں زیادہ بیان کروں گا تو وقت کافی نکل جائے گا۔ ایک بات یہ کہوں کہ کہیں بھی میں جاتا اور اگر حضرت مولانا وہاں مدعو ہوتے تھے تو ضرور وہ اس جلسے میں بیٹھتے تھے، اور کسی کا بیان سنے نہ سنے تو میری ٹوٹی پھوٹی بات کو سنتے بھی تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے، اللہم زد فزد، یہ بہت بڑی دعا دیتے تھے۔ اور حضرت مولانا بڑے اخلاص کے ساتھ اس طبیعت کے خراب کے باوجود بیٹھے رہتے تھے۔ یہ تو بہت بڑی قربانی حضرت مولانا کی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مدرسے کی خدمت، مدرسے کے لیے قربانی، اور علماء پر، مدارس پر، طلباء پر فدائیت ان کی مغفرت کی دلیل ہے، اور اپنے بچوں کو انہوں نے قابل بنایا۔ اب میرے دوست اور بزرگوں کہ میرے حضرت والد رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں میرے استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سونگڑا و صدر المدرسین کے والد مرحوم کا جب انتقال ہوا تو میں حضرت والد صاحب کے پاس موجود تھا، میرے مجلے بھائی بھی موجود تھے، تو حضرت والد صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا، میرے دوست اور بزرگوں، مجھ سے یہ کہا کہ ایک بات یہ سنو کہ دیکھو دنیا سے سب کو جانا ہے، لیکن یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اس مبارک مہینے میں لے جائے، اور اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں ذکر بھی کیا، اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے والد کی بزرگیت کا اظہار بھی کیا، اور فرمایا ان کے سلسلے میں بڑے نیک، بڑے تہجد گزار، بڑے ذاکر و شاکر انسان تھے، دنیا سے چلے گئے۔
اس وقت مجھے یاد ہے کہ حضرت الاستاذ نے فون میں بھی کہا کہ آپ کو حضرت آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آرام کی سخت ضرورت ہے، آپ صرف دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ جنازے کی نماز آپ پڑھائیے، میں تو جا نہیں پاؤں گا، ہمت تو کر رہا تھا، لیکن حضرت والد صاحب نے ان کو تاکید کی اور مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تمہاری موجودگی میں تو جنازے کی نماز تمہیں پڑھانا ہے۔ فرمایا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے جس قدر دعا کر سکتا ہے شاید کوئی اور بزرگ کوئی اور عالم دعا کرے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اولاد باپ ماں کے لیے، باپ ماں اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے نبی کا فرمان کوئی انکار نہیں کر سکتا، انکار کرے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس طرح کے لوگ تھے جو اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، میرے دوست اور بزرگوں، اس ملت کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی ہے۔ یہ سبق دیا ہے ہر ایک کو، ہر ایک کہنے والے کو، ہر ایک کام کرنے والے کو ایک راستہ دیا ہے کہ دیکھو مدارس کے ساتھ لگے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، کام کرتے رہنا ہے۔ آخری وقت تک بھی حضرت مولانا یعنی اس معذوری کی حالت کے اندر مدارس میں، یہاں تک کہ دوست اور بزرگوں کئی ایک اگر شاگرد ان سے تعلق رکھنے والا دعا کے لیے بلا دیتا تھا تو چلے جاتے تھے، منع نہیں کیا کسی کو، کبھی انکار نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مربی مکرم حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب رحمہ اللہ کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی وقاری سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے کمرے کے پاس بیٹھے، کرسی پہ بیٹھنا گوارا نہیں کیا، پیر کو آگے کرنا یعنی لمبا نہ آرام کے لیے گوارا نہیں کیا، پیر کو مڑ کر بیٹھے رہے، اس لیے کہ استاد کا کمرہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ ادب و احترام وہ سکھا کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا مولانا کا جنازہ آ گیا ہے؟ میں نے کہا کہ آ گیا، کہا میں دیکھوں گا۔ میں نے کہا کہ اتنا دور میں ہے آپ جائیں گے کہاں دیکھوں گا؟ میں نے طالب علم کو بلایا کہ لے جاؤ، لے کے دکھا دو، دیکھیے۔ یعنی اس جاتے جاتے بھی یہ سبق دے کر گئے کہ دیکھو وہ اپنا جذبہ بتلا کر گئے اور وہ بتلا کر گئے کہ دیکھو اپنے بڑوں کی قدر، ان کا احترام، ان کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ تو حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے ایک ایک لمحے میں بتا دیا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مومن اگر کسی کی تعزیت کرتا ہے، ایک تو تعزیت مسرونہ وہ 3 دن تک ہے، اس کے بعد تعزیت نہیں، بلکہ میرے دوست اور بزرگوں بعض علماء نے لکھا ہے اگر کوئی جنازے کی اس کو اطلاع نہیں، یا وہ جانتا نہیں، یا بعد میں آیا ہے اس کو پتہ نہیں، یا ان کے انتقال کی خبر نہیں، وہ تعزیت کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے اس بات کی۔ اور فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، اور ان کو ان کی زندگی کے حالات سے روشناس کرانا، ان کو باخبر کرنا کہ ایسی زندگی آدمی گزارے جس طرح وہ زندگی گزار کر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی کی تعزیت کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، حضرت مولانا نظام الدین صاحب صرف ہم سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ان کی خدمات جلیلہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اگر صرف یہ ہے کہ ہم نے جلسہ کیا، یا یہ ہے کہ ہم نے ایک قرآن کی تلاوت کر دی، ہم نے دعا کر دی، لیکن اس سے کوئی کام نہیں چلنے والا۔ یاد رکھیے اگر واقعی ہم محبت کرتے ہیں، ان کے کارنامے سے ہمیں محبت ہے، تو ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے، ان کی خدمات کو یاد رکھیں گے، ان کی بتائے راستے پر چلیں گے، اور ان کی اس زندگی کو یاد کریں گے جو زندگی آپ کے درمیان، علماء کے درمیان، مدارس کے درمیان، طلبہ کے درمیان گزار کر گئے ہیں۔ اس لیے اپنے بڑوں کا احترام، اور پھر آگے چل کے کہوں گا اللہ نے جو علماء آپ کو دیا ہے، چھوٹے ہو بڑے ہو، کوئی ہو امام ہو، کوئی بھی ہو، اس کا احترام، اس کی قدر، اس کے لیے دعا کرو۔ میرے بھائی اور بزرگوں،
ہمیں دعا بھی کرنی ہے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ہمیں دعا بھی کرنی ہے موجودہ علماء اکرام کے لیے، ہمیں دعا بھی کرنی ہے مدارس اسلامیہ مساجد کے لیے، مکاتب کے لیے، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، ہمارے اکابرین کے لیے، اور میرے دوست بزرگوں دارالعلوم دیوبند کے لیے، ہم سب کو مل کر کے دعا کرنی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔